جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ریسنٹلی اس کو ریویو کیا، اور خاص کر انہوں نے نوٹ کیا کہ پچھلے مہینے جون میں جو ٹوٹل ہمارا جو سی پی آئی انفلیشن ہے ایئر آن ایئر اس میں سگنیفیکنٹ ڈکلائن ہوا، کیونکہ مئی کے مہینے میں انفلیشن جو ہے وہ 38% تھا اور وہ کم ہو کے جون کے مہینے میں 29.4% ہو گیا. اور اسی طرح ایوریج انفلیشن جو ہے وہ ڈیورنگ دی فزیکل ایئر 2023 وہ 29.2% رہا. اور آپ کو یاد ہو کہ ہم پچھلے کافی مہینوں سے آلموسٹ 6 منتھ سے ہم یہ بتاتے آ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک کی اسیسمنٹ کے مطابق اس سال کا انفلیشن جو ہے جو سال ختم ہوا ہے 2023 اور اس نئے مالی سال کے لیے انفلیشن کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اس کو بھی ریویو کیا گیا، اور ہمارے جو اینالسٹ ہیں انہوں نے جو فور کاسٹ کی ہے اگلے سال کے لیے اس کو کمیٹی نے بہت تھریڈ پہ ڈسکس کیا، اور اس ڈسکشن کے بعد انہوں نے ایک اگلے سال کے لیے رینج بھی ڈیسائیڈ کر دیا. تو اگلے سال کا جو کمیٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا وہ انفلیشن ہمارے اسیسمنٹ کے مطابق وہ 20 سے لے کے 22% رہے گا، یعنی 20 سے 22% کے درمیان رہنے کی توقع ہے. اور اسی طرح کمیٹی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ کہ لاسٹ منتھ میں انفلیشن 29.4% تھا، لیکن آنے والے مہینوں کے اندر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ پہلے ہاف میں یعنی جولائی سے دسمبر کا جو ہاف ہے اس میں تھوڑا کم ہوگا، لیکن دوسرا ہاف جو جنوری سے جون کا ہوگا 2024 کا اس کے اندر جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ تیزی سے کم ہوگا. اور الٹیمیٹلی کمیٹی نے یہ بھی اسیسمنٹ کی کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے 5 to 7% تک اس انفلیشن کو لے کے آنے کا، وہ اس پہ وی آر آن ٹریک. اور انشاءاللہ یہ جب سال 2025 ختم ہونے سے پہلے یعنی تیسرے اور چوتھے کوارٹر آف 2025 کے درمیان ہمارا جو میڈیم ٹرم آؤٹ لک ہے انفلیشن کے اوپر 5 to 7%. سو انشاءاللہ مہنگائی جو ہے 5 سے 7% پہ آئے گی مالی سال 2025 کے ختم ہونے سے پہلے. اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی نے ایکسٹرنل سائڈ کی جو ڈیولپمنٹس ہیں جس میں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایس ایل اے کا سائن ہونا اور اس کے نتیجے میں انفلوز کا آنا اور اس کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کے ریزروز کا بہتر ہونا اور ایکسچینج مارکیٹ کے اندر اسٹیبلٹی کا آنا، یہ سب چیزیں بھی کمیٹی نے ریویو کی اور ان کے لیے یہ اطمینان کا باعث تھی کہ ان ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس وقت